السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ MTR وائس۔ آپ کو اپنے چینل چیلی ملنے میں خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی کہانی کی طرف لے کے جا رہے ہیں جو آپ کی زندگی میں شاید ایک اہم کردار ادا کرے۔ یہ 1996 کی ایک سرد رات تھی۔ شکاگو لا اسکول کے ٹھنڈے کوریڈور تھے اور ان پر برآمدوں میں آہستہ آہستہ ایک انسان چل رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بریف کیس تھا، دوسرے ہاتھ میں فائلیں تھیں۔ اس نے یہ فائلیں سینے پر رکھ کر انہیں ہاتھ سے دبا رکھا تھا۔ اس کے چہرے پر فکر کی کئی لکیریں بکھری تھیں اور وہ اس عالم میں سٹاف روم میں تھا۔ داخل ہوا۔ اس کے زیادہ تر کولیز کافی دیر تک باتیں کرتے دکھائی دے رہے تھے اور گپ شپ کر رہے تھے۔ اس نے کمرے کا جائزہ لیا۔ اس کا دوست کھڑکی کے پاس اکیلا کھڑا تھا۔ اس نے فائلیں اور بریف کیس میز پر رکھا اور کوٹ کھونٹی پر لٹکا دیا۔ مسکراتا ہوا دوست کے پاس پہنچ گیا۔ دوست نے پوچھا، خیریت؟ آج کا دن کیسا گزرا؟ اس نے گرم جوشی سے جواب دیا، گڈ۔ اس کا دوست مارے نفسیات تھا۔ وہ شکاگو لا اسکول میں مجرموں کی نفسیات پڑھاتا تھا۔ وہ فوراً اس کی کشمکش تک پہنچ گیا۔ تم کیا سوچ رہے ہو؟ اس کے دوست نے اس سے براہ راست پوچھ لیا۔ وہ مسکرایا اور بڑے یقین سے بولا، میں نے امریکہ کا صدر بننے کا فیصلہ کیا ہے۔ جی، میں نے امریکہ کا صدر بننے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے دوست کے پیٹ سے ایک کہکا اگلا، لیکن اس نے کہکے کو حلق میں روک لیا۔ وہ اپنے دوست کی نفسیات سے واقف تھا۔ وہ جانتا تھا یہ کہکا ان کی دوستی میں درار ڈال دے گا۔ چنانچہ دوست نے فوراً کھڑکی سے باہر دیکھا اور مسکرا کر کہا، آج سردی کچھ زیادہ نہیں؟ اس نے دوست کے سوال کا کوئی جواب نہ دیا۔ دوست کی نظریں کھڑکی سے پھسلتی ہوئی واپس کے چہرے پر آئیں۔ دوست نے غور سے اس کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے پوچھا، دوست، پاگل پن کی حد ہے، سیریسلی؟ اس کے دوست نے اس کا ہاتھ پکڑا اور دونوں کھڑکی سے چند قدم آگے کرسیوں پر آ کر بیٹھ گئے۔ نفسیات دان دوست نے چند لمحے سوچا اور پھر ٹھہرے لہجے میں بولا، میں تمہارے آئیڈیا کے ساتھ اتفاق نہیں کرتا۔ اس نے سوچا، کیوں؟ وہ بولا، اس کی 3 وجوہات ہیں۔ نمبر 1، تمہاری رنگت، تمہارا سیاہ فام اور امریکہ کی تاریخ میں صدر تو دور کی بات، کوئی سیاہ فام کسی چھوٹے عہدے تک بھی نہیں پہنچ سکا۔ نمبر 2، تمہارا والد مسلمان تھا، تمہارا ستیلا والد بھی مسلمان تھا اور امریکہ ابھی اتنا لبرل نہیں ہوا کہ وہ تمہارا یہ جرم معاف کر دے۔ اور نمبر 3، تمہارے خاندان میں آج تک کوئی سیاستدان بھی نہیں۔ یہ سمجھتا ہوں انسان کو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے وہ تجربہ نہ ہو، جس میں کامیابی کے امکانات کم ہوں، جس کی پہلی کوئی مثال بھی موجود نہ ہو۔ اس کا دوست خاموش ہو۔ اس نے غور سے دوست کی بات سنی اور اس کے بعد بولا، میرے پاس بھی اپنے اس فیصلے کی 3 وجوہات ہیں۔ سامعین غور سے سنیے گا۔ نمبر 1، امریکہ تبدیل ہو رہا ہے۔ امریکہ کے 80% لوگ مڈل کلاس ہیں، ان میں سے اکثریت گوروں کی ہے اور مجھے ان گوروں کی آنکھوں میں اپنے لیے ہمدردی محسوس ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ اس ہمدردی کی وجہ 500 سال کا وہ جبر ہے جو گوروں نے میرے رنگ اور میری نسل سے روا رکھا۔ امریکہ کا مڈل کلاس گورا آج اس زیادتی پر شرمندہ ہے۔ میں اس شرمندگی کا فائدہ اٹھا سکتا ہوں۔ وہ رکا، اس نے سوچا اور دوبارہ بولا، میں نے تاریخ کا بڑے غور سے مطالعہ کیا ہے۔ مجھے تاریخ نے بتایا دنیا میں کسی قوم کا صبر کبھی ضائع نہیں جاتا۔ اس ملک کے سیاہ فاموں نے مجھ 500 سال تک صبر کیا۔ مجھے محسوس ہوتا ہے اب اس صبر کے نتیجے کا وقت آ چکا ہے۔ میں اس وقت کا فائدہ اٹھا سکتا ہوں۔ نمبر 2، میرا کالا رنگ، میرے والد کا مسلمان ہونا میری سب سے بڑی طاقت ہے، نہ کہ کمزوریوں میں۔ چنانچہ میں اپنی کمزوری کو بڑی آسانی سے اپنی قوت بنا سکتا ہوں۔ اور نمبر 3، میں یہ سمجھتا ہوں انسان قدرت کی واحد مخلوق ہے جس کے لیے دنیا میں کوئی چیز ناممکن نہیں۔ جس انسان نے سمندر میں اترنے اور ہواؤں اور فضاؤں میں تیرنے کا فن سیکھ لیا، جس نے کھلیے کے اندر کی دنیا جان لی، انسان کے لیے امریکہ کا صدر بننا زیادہ مشکل نہیں۔ وہ خاموش ہو گیا۔ دوست نے چند لمحے سوچا، اس کے بعد پوچھا، تم مجھے اپنی کوئی 5 خوبیاں بتاؤ۔ وہ چند لمحے خاموش رہا۔ اس کے بعد بولا، پہلی خوبی، میں ہارنے کے بعد حوصلہ نہیں ہارتا۔ دوسری خوبی، جب کوئی کام شروع کرتا ہوں پھر اس میں وقفہ نہیں آنے دیتا۔ میری تیسری خوبی، میں عام لوگوں کی نفسیات سمجھتا ہوں، میں ان کے جذبات، احساسات اور ضروریات کو سمجھتا ہوں۔ میری چوتھی، اخلاص ہے، میرے اندر اخلاص ہے۔ میں نے آج تک کسی کو دھوکہ نہیں کیا، میں نے کبھی وعدہ خلافی نہیں کی، میں نے کبھی صلح صفائی سے کام لیا۔ میری 5ویں خوبی، امید ہے، میرے برے سے برے حالات بھی امید کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔
میں اپنے کئی برے حالات کا مقابلہ کرنے کا فن رکھتا ہوں۔ میرے دوست میرے بارے میں کہتے ہیں اگر تنور میں بھی پھینک دیا جائے تو یہ اپنے پسینے سے آگ بجھانے کی کوشش شروع کر دے گا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ اس کے دوست نے چند لمحے سوچا، اس کے بعد بولا میں تمہیں ایک چھٹی خوبی کا تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ وہ خاموشی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ دوست بولا میں نے دنیا کے تمام بڑے لیڈر میں ایک مشترکہ خوبی دیکھی ہے، یہ تمام لوگ مسکراہٹ اور سنجیدگی کے استعمال کے ماہر تھے۔ یہ ایک منٹ میں مسکرا بھی سکتے تھے اور اسی منٹ میں ان کے چہرے پر موج جیسی سنجیدگی بھی آ جاتی تھی۔ تم نے جس دن سنجیدگی اور مسکراہٹ کا استعمال سیکھ لیا، تم کامیاب لیڈر ثابت ہو سکتے ہو۔ جناب میرے عزیز سامعین، شکاگو لا اسکول کا یہ استاد براک حسین اوباما تھا۔ اس نے 1996 میں ایک ناممکن کام کا بیڑا اٹھایا۔ وہ تمام ملاقاتیوں سے پوچھتا تھا تم امریکہ کیسا دیکھنا چاہتے ہو؟ 80% لوگ جواب دیتے تھے ہم امریکہ کو تبدیل دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کا اگلا سوال تھا تمہاری نظر میں امریکہ کا صدر کیسا ہونا چاہیے؟ اس کے جواب 90% لوگ کہتے تھے ایسا شخص جو امریکہ کو ہر سطح پر تبدیل کر دے۔ جناب سامعین، وہ تبدیلی کا لیڈر بن گیا۔ اس نے 1996 میں اسٹیٹ سے سینیٹر کا الیکشن لڑا اور جیت گیا۔ سینٹ میں اس نے ایسے قوانین پاس کرائے جن کا اثر براہ راست عام شہری پر ہوا، جس سے اس کی شہرت میں اضافہ ہوا۔ اس کی یادداشت بہت شاندار تھی۔ اس نے امریکہ کے تمام چھوٹے بڑے صحافیوں کے نام رٹ لیے۔ وہ امریکہ کا واحد سیاستدان تھا جو پریس کانفرنس میں صحافیوں کو ان کے نام سے پکارتا تھا، ان کے خاندان تک واقف تھا۔ 2004 میں اس نے قومی سینٹ کا الیکشن لڑا۔ وہ امریکہ کی تاریخ کا 5واں سیاہ فام سینیٹر بن گیا۔ سینیٹر میں پہنچ کر اس نے 18 گھنٹے کام کیا۔ اس کو سینٹ کی تمام کارروائیوں، ایشوز، بیک گراؤنڈ، آئینی دفعات، تفصیلات سب یاد تھیں۔ اس محنت کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ امریکہ کے 11 طاقتور ترین سینیٹر میں شمار ہونے لگا۔ 2007 میں اس نے خود کو صدارتی امیدوار ڈکلیئر کر دیا۔ امریکہ کے تمام صدارتی امیدوار انتخابی مہم کے لیے امیروں سے چندہ لیتے ہیں، لیکن اس نے چندہ جمع کرنے کی مہم غریبوں سے شروع کی۔ اس نے عوام سے $5 سے $200 تک امداد کی درخواست کی۔ نتیجہ حیرت انگیز نکلا۔ اس نے 6 ماہ میں $58 ملین جمع کیے۔ جنوری 2008 میں اس نے 1 ماہ میں $36,80,000 جمع کیے۔ یہ بھی ریکارڈ تھا۔ اس نے ڈیموکریٹک پارٹی کی مقبول ترین امیدوار ہیلری کلنٹن کو بھی صدارتی دوڑ سے باہر نکال دیا۔ یہ بھی ایک ریکارڈ تھا۔ جناب سامعین، 2008 کو امریکہ کا نیا صدر منتخب ہو گیا۔ اس نے 5 نومبر کی شام کو شکاگو میں سب سے پہلا خطاب کیا، جہاں یہ اسکول میں پڑھایا کرتا تھا۔ اس خطاب میں اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر نعرہ لگایا، دنیا میں کوئی چیز ناممکن نہیں، اور اس کے ساتھ ہی شکاگو کی پوری فضا گونج اٹھی، دنیا میں کوئی چیز ناممکن نہیں۔ اوباما نے سچ کہا، واقعی دنیا میں کوئی چیز